پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ غلط کھانا سحری یا افطاری میں آپ کو بیماریوں کا شکار بنا سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے وقت تلی اور بھنی چیزیں آپ کے روزے کو مشکل بنا دیتی ہیں؟ دوستو، شاید آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کھائیں گے تو آپ کو پورے روزے میں پیاس اور تھکان محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس سے آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگے گی، لیکن اس کے الٹا ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس اور بڑھ کے لگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ رمضان شریف میں صحت مند رہنے کے بجائے بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، اور کیسے آپ سحری اور افطاری میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اپنی صحت کے ساتھ بہت زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا روزہ رکھتے وقت ہم کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ سحری اور افطاری کیسی ہونی چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، روزے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آپ سب کو یہ پتا ہوگا کہ روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوستو، جیسے کہ قبض، ڈائبٹیز یعنی شوگر، اور یہی نہیں، روزہ وزن گھٹانے والوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے فائدے تبھی ممکن ہیں جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے دھیان رکھیں گے۔ روزہ رکھنے کا جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت میں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی رمضان کے مہینے میں اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ دراصل ان کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سحری اور افطاری میں اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو بھول کر بھی کبھی رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا چاہیے، اور ساتھ میں ہم آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو کھانا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے انسان کے شریر کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پورے دن روزہ رکھنے کے باوجود بھی تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ دوستو، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ بھول کر بھی رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت نہ کھائیں، کیونکہ ان کو کھانے سے انسانی شریر کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بہت بیمار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، نمبر 1 پر آتا ہے تلا اور بھنا نہ کھائیں۔ دوستو، کچھ لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ روزے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس نہیں کرتے اور دن میں ان کو پیاس بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت زیادہ تلا بھنا اور مسالے دار کھانا بالکل بھی نہ کھائیں، جیسے کہ سحری کے وقت میں سموسے، پیزا اور برگر وغیرہ بالکل بھی نہ کھائیں، اور اس کے ساتھ ہی سحری کے وقت میں میٹھا کھانا بھی نہ کھائیں، کیونکہ تلا ہوا اور میٹھا کھانا کھانے سے انسان کو پیاس بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور پھر شریر کو بار بار پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ سحری کے وقت میں پروٹین، فائبر اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ڈائٹ لیں، جیسے کہ دودھ، دہی اور تازہ پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ دوستو ان چیزوں کو پچانے میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے پھر انسان کو بار بار پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ افطاری کے وقت میں سموسے اور پکوڑے کھانے سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا بچائیں، کیونکہ بھوکے پیٹ ان کو کھانے سے انسان کے شریر کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور روز روز ان کو کھانے سے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ افطاری کے وقت میں پکوڑے اور سموسے جیسی چیزوں کو بالکل نہ کھائیں۔ اور دوستو، نمبر 2 پر آتا ہے چینی والا شربت نہ پئیں۔ دوستو، بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوا ویسے ہی وہ چینی والا شربت پینا شروع کر دیتے ہیں اور لگاتار 3 یا 4 گلاس چینی والا شربت بھی پی لیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن بھر خالی پیٹ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص میٹھا پانی پیتا ہے تو یہ اس کے شریر میں پانی کی کمی کو
پورا نہیں کر پاتا، بلکہ چینی کی وجہ سے پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں پھر آپ چاہیں جتنا پانی پی لیں لیکن آپ کے شریر میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوگی، جو آپ کے شریر کے لیے بہت زیادہ نقصان دائق ثابت ہوگی۔ اور روز روز چینی والا شربت پینے سے کڈنی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستو چینی کو سفید زہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیمیکل کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، جب یہ چینی تیار ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ بالکل براؤن کلر کی ہوتی ہے۔ اس کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس وقت اس میں ایک طرح کا کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو اس کے براؤن رنگ کو چھوڑ کر سفید رنگ میں بدل دیتا ہے۔ اسی وجہ سے روز روز چینی کھانے یا پینے سے ہمارے شریر کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ چائے پینے کے لیے بھی منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں چینی ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ افطاری کے وقت میں چینی والا شربت نہ پئیں، بلکہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور اور پانی کے ساتھ میں آپ افطار کریں اور آپ سادہ پانی پئیں۔ نمبر 3، کولڈ ڈرنک تو آپ ہرگز بالکل بھی نہ پئیں۔ یاد رکھیں، آج کل تو فیشن بن چکا ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں ہر کوئی تندرست تو رہنا چاہتا ہے، لیکن افطاری کے وقت میں کولڈ ڈرنک پینا ایک فیشن بن چکا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، افطاری کے وقت کولڈ ڈرنک بھول کر بھی نہ پئیں، کیونکہ اس میں کیمیکل اور گیس کی ماترا بہت زیادہ ملی ہوتی ہے، اور پورے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے شریر میں ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی کافی ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے دار کے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ سوکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ گیس والی کولڈ ڈرنک پیئیں گے تو آپ کے خالی پیٹ میں جب یہ جائے گی تو یہ شریر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ خالی پیٹ ان کو پینے سے کڈنی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ افطاری کے وقت میں شریر کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ایسے میں اگر آپ نے اس وقت کولڈ ڈرنک پی لی تو یہ آپ کے شریر کے لیے بہت نقصان دائق چیز ہو سکتی ہے، اور روزانہ ایسا کرنے سے آپ کے گردے ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ بھول کر بھی افطار کے وقت میں کولڈ ڈرنک نہ پئیں، اس کے بجائے آپ افطاری میں نیبو پانی یا جوس پی لیں، پھلوں کا جوس، جو آپ کے شریر کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوستو، نمبر 4، سفید چاول نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ آپ سحری کے وقت میں وائٹ رائس یعنی کہ سفید چاول بھی نہ کھائیں، کیونکہ وائٹ رائس انسان کے شریر میں بہت ہی جلد پک جاتے ہیں، کیونکہ سفید چاولوں میں سمپل کاربوہائیڈریٹ ہونے کی وجہ سے انسان کے شریر میں انسولین کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، سحری کے وقت سفید چاولوں کو آپ بھول کر بھی نہ کھائیں، بلکہ اس کی جگہ پر آپ روٹی کھا سکتے ہیں، جس کو عوام میں چپاتی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فائبر کی ماترا بھی بھرپور پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ انسان کے شریر میں زیادہ دیر تک رکتا ہے، جس سے روزے دار کو بھوک بھی کم لگتی ہے۔ دوستو، اب آپ کو 5 ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں ہر انسان کو ضرور کھانا چاہیے۔ اس کو کھانے سے انسان کا پیٹ ہمیشہ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے اور بھوک بھی کم لگتی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی چیز ہے سیب یعنی کہ ایپل۔ زیادہ وقت پیٹ بھرا رکھنے کے لیے سیب ایک بہت ہی اچھی اور سب سے بہترین غذا ہے، کیونکہ اس میں پانی اور فائبر بھرپور ماترا میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے چھلکوں میں پیکٹین پایا جاتا ہے جو بھوک کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، جو یا اوٹ میل۔ دوستو، دوسری چیز ہے جو اوٹ میل۔ سحری کے وقت میں اس کو بھی کھانے سے پیٹ کافی وقت تک بھرا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بھرپور ماترا میں پایا جاتا ہے، جس کو پچانے میں بہت ہی زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ انسانی شریر میں ارجا کے لیول کو بنائے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلڈ شوگر اور انسولین کے لیول کو بھی مینٹین رکھتا ہے، جس سے شریر میں فیٹ بھی جمع نہیں ہوتا۔ اور دوستو، نمبر 3، کھٹے پھل۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں کھٹے پھل بھی ضرور کھانے چاہیے، جیسے کہ سنترا، نیبو، انگور، امرود وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ پپیتا جیسے پھلوں میں وٹامن اور فائبر بھرپور ماترا میں پایا جاتا ہے، جو امین و عمل کو اتےجت کر کے فیٹ کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے۔ ان پھلوں میں پانی کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہری اور پتے دار سبزیاں۔ دوستو، ہری اور پتے دار سبزیوں میں کیلوری کی ماترا بہت کم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ان ہری سبزیوں میں وٹامن، منرلز، فائبر بھرپور ماترا میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیر تک پیٹ بھرا رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے رمضان میں ہری سبزیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پر
آتا ہے دودھ اور دہی۔ دوستو لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس جیسے کہ دہی، چھاچھ، لسی، دودھ، ان میں بھی بھرپور ماترا میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو فیٹ سیلز کو بریک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں دودھ اور دہی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو یہی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی صحت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صحت آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ روزے اچھی طرح سے رکھ پائیں گے۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور جو ہم نے جانکاری آپ کو دی ہے یہ بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔